السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اتوار کا دن ہے لیکن پچھلے 12 گھنٹے میں بھی بہت سی خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں. بڑی اہم خبریں ہیں میرے خیال میں، کیونکہ اگلے 24 گھنٹے کے اوپر ان کا بڑا ایک اہم اثر ہو سکتا ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور نیچے ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن کے پہلے کامنٹ کے اندر ہم اس کو پن کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ میرے خیال میں جو ابھی تک ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ پچھلے ہفتے محفوظ کر لیا گیا تھا، اور اسے اناؤنس کیا گیا تھا کہ جناب وہ پیر والے دن آ جائے گا وہ فیصلہ. اب زیادہ تر جو لوگ، ایون پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ جناب یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آنے والا ہے. بلکہ شیخ مروت صاحب نے تو ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اندر بھی بیٹھ کے یہ بات کی کہ جناب 14 سال قید با مشقت کی سزا موسٹ پرابلی سنائی جائے گی. اور کچھ نے یہ بھی کہا جی 10 سال کی قید ہو سکتی ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن کل سے پچھلے 24 گھنٹے سے ایک دم یہ خبریں آنا شروع ہوئیں، اور چند جرنلسٹ کی جانب سے بھی، اور چند ایسے افراد جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی کافی سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب پیر والے دن یعنی کہ اگلے 24 گھنٹے میں یہ فیصلہ نہیں آ رہا، جبکہ آلریڈی کورٹ کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ جناب فیصلہ آنے لگا ہے. تو اس کی اب کنفرمیشن جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے، جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند گھنٹے پہلے ابو ذر سلمان نیازی ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا، اور انہوں نے کہا وی ہیو جسٹ بین انفارمڈ دیر ول بی نو ہیئرنگ آف القادر کیس میننگ نو ججمنٹ ٹو بی اناؤنسڈ ٹمورو. میڈیا آلریڈی predicted this. What a travesty of justice, classic case of interference in judicial process, court being obedient, acting on whims and wishes. کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جس طرح میڈیا کے اندر یہ بات آ رہی تھی تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کورٹ نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ جناب پیر والے دن یہ فیصلہ سنایا جائے گا، تو ایک دم جو ہے وہ کس طرح ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں بھی اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ کل یعنی پیر والے دن القادر ٹرسٹ کیس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہونی جا رہی. مطلب وہ کاز لسٹ کے اندر ہی شامل نہیں ہے، تو جب لسٹ میں شامل نہیں ہے تو فیصلہ کہاں سے اناؤنس ہوگا. تو یعنی جن جرنلسٹ نے ایکچولی یہ خبر دی تھی ان کی خبر بالکل درست تھی کہ ویسے ہی ہونے جا رہا ہے. اب اس میں محمد مالک صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے، جو بیک گراؤنڈ وہ بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس فیصلے کو ذرا ہولڈ کیا جائے گا اور اس کو لے جایا جائے گا جنوری کے اندر، اور جنوری کے کسی ہفتے کے اندر جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے گا کورٹ کی چھٹیوں کے بعد موسٹ پرابلی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ راک سالڈ اس مرتبہ جو ہے وہ کام کیا جائے. عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آنا ہے وہ بالکل راک سالڈ ہو اور وہ لیفٹ سے رائٹ کہیں جا نہ سکے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا فیصلہ آیا تھا، دوران عدت نکاح کیس کا ایک فیصلہ آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ ٹھگاڑک 3 قسم کے جو ہے وہ فیصلے آ گئے تھے، اور لیکن اس کا ایک اپوزٹ افیکٹ ہو گیا تھا. اس کا افیکٹ یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے غصے میں آ کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا تھا، کہ خاص طور پہ دوران عدت نکاح کیس والا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے. تو اس مرتبہ محمد مالک صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا اس کے مطابق کہ جناب اس مرتبہ جو فیصلہ ساز ہیں، میں ججز کی بات نہیں کر رہا، جو فیصلہ ساز ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب پکا کام جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ اس کے بعد جب عمران خان صاحب آگے اپیل سٹیج کے اندر جائیں تو یہ معاملہ جو ہے راک سالڈ ہو. ویسے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہو رہی. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کے علاوہ بھی 9 مئی کے حوالے سے 85 میں سے 25 ملزمان کو مجرمان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ان کے سزائیں سنا دی گئی ہیں، کسی کو 10 سال 7 سال 5 سال 2 سال مختلف سزائیں جو ہیں سنائی گئی ہیں. تو اس پریس ریلیز کے اندر خاص طور پہ یہ بات لکھی گئی تھی کہ جناب جو سہولت کار ہیں اور جو پلانرز ہیں ان کو بھی ابھی سزا ہونی ہے. تو ابھی تو عمران خان صاحب کا اس معاملے میں بھی جو ہے وہ احتساب ہونا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ یا ISPR ان کے مطابق ابھی تو احتساب ہونا ہے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن اس کا جو تاثر آ رہا ہے، جو خاص طور پہ میں حماد اظہر صاحب کی یہ ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی میڈیا نیو دس بفور ہینڈ اینڈ رجیم اسپوکس پرسنس ٹاؤٹس ور کلیمنگ دس ٹو کلیئر پروف آف جوڈیشل انٹرفیئرنس بائی اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے کہا کہ جناب جو رجیم کے یعنی کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے جو اسپوکس پرسن تھے یا ٹاؤٹ تھے، انہوں نے پہلے سے یہ بتا دیا تھا. میں ویسے یہ لفظ بڑا اسٹرانگ لفظ ہے، حماد صاحب کو جو ہے نا تھوڑا سا اپنے الفاظ پہ دھیان دینا چاہیے. آپ کو اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ نہیں کہنے چاہیے. ایک جرنلسٹ کے پاس اگر یہ خبر ہے تو وہ رپورٹ کر رہا ہے،
اس میں مطلب اس کو اسپوکس پرسن ڈکلیئر کر دینا، آپ کے پاس نہیں تھی خبر، ان کے پاس تھی، وہ جرنلسٹ ہیں، ان کا کام ہے یہ۔ محمد مالک صاحب جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور بھی محمد مالک صاحب کے علاوہ اور بھی، میرے خیال میں منیف فاروق صاحب نے بھی یہ خبر دی، ان کے پاس ایک خبر ہے۔ آپ ہاں اب اس خبر پہ آپ تبصرہ کیجئے، تجزیہ کیجئے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کلیئر پروف اور جوڈیشل انٹرفیئرنس بائی اسٹیبلشمنٹ کے، جناب یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قانونی معاملات کے اندر، عدالتی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے، ہاں یہ کامنٹری آپ 100 دفعہ کریں، لیکن کسی صحافی کو وہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ڈونٹ ٹرائی ٹو شوٹ دا میسنجر جو ہے وہ صرف ایک خبر دے رہا ہے، اس میں ان کا جرنلسٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے، دوسری ڈیولپمنٹ ایک یہ ہے کہ جناب اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب، قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کو ملاقات کی دعوت دے دی ہے، اور دونوں کمیٹیوں کا پہلا اجلاس وہ پیر والے دن اسپیکر چیمبر میں دن 11 بجے ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک جگہ یہ فیصلہ جو ہونا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور دوسرا پیر والے دن جو ہے اب ان کمیٹیوں کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اپنی کمیٹی کا، مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر چکی ہوئی تھی، یہ 7 رکنی کمیٹی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ کمیٹی کا نام اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور اس میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی اور چودھری صالح حسین، ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے اسد کیسر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، علیم گنڈا پور اور صاحبزادہ حامد رضا، ان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی اب کمیٹی اناؤنس کر دی گئی ہے، تو 8 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں ان کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا خیر مقدم کرتے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شریف افضل مروت نے کہا اپنی جماعت سے انہوں نے حکومت کی جو سول نافرمانی کی تحریک تھی اسے مؤخر کرنے کی انہوں نے تجویز دی۔ سول نافرمانی کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی انہوں نے، عمران خان صاحب نے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں یہ تجویز دوں گا کہ اسے مؤخر کیا جائے۔ اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ تحریک سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار عمران خان کو حاصل ہے، عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی اس پر کوئی موقف یا رائے دی جا سکتی ہے۔ تو جہاں پہ کل انہوں نے 11 بجے یہ میٹنگ رکھی ہے، وہیں پہ موسٹ پرابلی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے گی، تاکہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ جناب اب بتائیے اب آگے کا لاہ عمل جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کیا سول نافرمانی آگے لے کے چلنی ہے یا نہیں لے کے چلنی۔ لیکن اس ساری چیز کے علاوہ جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سول نافرمانی کی کال ابھی تک برقرار ہے، اور سول نافرمانی کی کال صرف عمران خان واپس لے سکتے ہیں۔ آج حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ کل ہماری اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان ملاقات ہوگی، کل اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت مسائل کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، اور کل ہماری کمیٹی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگائے گی۔ کل ہماری کمیٹی ملاقات کے بعد اڈیالہ عمران خان سے ملاقات کی خواہش رکھتی ہے، اب ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں، we'll have to wait and see that۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے اپنے مطالبات کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے 5000 سے زائد سیاسی قیدیوں، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر بھی ابھی بحث مباحثہ ہوگا کہ جسے یہ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں، کیا اسے سیاسی قیدی کی ڈیفینیشن دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سیاسی قیدی ہیں 5000 سیاسی قیدی، ان کی رہائی کی فہرست تیار کی گئی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور مذاکرات کے دوران پی ٹی آئی سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبات جو ہے وہ آگے رکھے گی، اور تیار ڈرافٹ کے مطابق جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے 3 انتہائی سینئر ججز پر مشتمل ہونے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ اب یہ جو 3 انتہائی سینئر ججز ہیں، اس میں پہلے آپ کو ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، یعنی کہ دا چیف جسٹس، تو سینیورٹی کے لحاظ سے تو یہ 3 ججز بنتے ہیں۔ اب کیا ان 3 ججز کے اوپر حکومت مانے گی؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ماضی کے اندر اپنے جو ڈیسیجنز دے چکے ہیں وہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے فیور میں رہے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا، میں ان کی کوئی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ویسے بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ مخصوص نشستوں کا کیس تھا، اس میں بھی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، تو اور حکومت جو ہے ان دونوں سے بالکل کنی کترا کے آگے جانا چاہتی ہے، اور وہ تو بالکل بھی انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ سو یہ 3 سینئر موسٹ ججز کے یہ جو پینل پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کم از کم راضی ہوگی۔ باقی چیزوں پہ شاید بات کر لے، لیکن شاید اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہوگی۔
اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ وکلاء کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو ہوئی تھی پچھلے 24 گھنٹے میں، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں. انہوں نے کہا جی حکومت کو اتوار 22 دسمبر تک کا ہم وقت دے رہے ہیں، یعنی آج تک کا. اگر کل تک حکومت نے ہمارے مطالبات پر سنجیدگی نہیں دکھائی تو ہماری سول نافرمانی کے طریق کا پہلا مرحلہ یعنی ترسیلات زر کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، جس کی اس نااہل حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. انہیں اندازہ نہیں کہ سول نافرمانی کے طریق اس جعلی حکومت کے لیے کتنی مہلک ثابت ہوگی. اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرے. اسلام آباد قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا ہے اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں ایک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بن سکا. ہمارے کئی لوگ گمشدہ ہیں. جب تک ہمارے لاپتہ لوگوں کی تصاویر کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے. ملٹری کورٹس کے ذریعے سیاسی ورکروں کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لاء کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے. 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیجز چوری کی، جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائیں، وہی جج، جوری اور جلاد بنے سزائیں بھی سنا رہے ہیں. یہ جمہوریت نہیں، جنگل کا قانون ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہیں، جس کے لیے ہم بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے. یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں. میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے. تینوں فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو گئے کیونکہ سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد تھے. حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں ملک کا نقصان ہوگا. لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہو تو بند کمرے میں مذاکرات کریں. 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے. اب یہ بات جو ہے یہ کس کو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو تصاویر آئی ہیں اور جو ملاقات ہوئی ہے وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی کے صاحب کے درمیان آپس میں ہوئی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ جادو کی جپھی جو ہے نا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ناراض ہیں. تو اب خان صاحب بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں کہ جناب ان لوگوں کے ساتھ تصویریں جو ہے وہ نہیں کھنچائی جانی چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ قاضی فائزہ کے جانے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، لیکن مافیا نے ممبران پارلیمنٹ کے اغوا کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ پر قبضہ کر لیا اور اب عدلیہ کو سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان صرف سرمایہ کاری سے بچ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں اور دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ملکی مفاد، شخصی انا اور ایکسٹینشن کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. حالات کی بہتری کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اقتدار عوام کی نمائندہ جماعت کو سونپا جائے تاکہ سیاسی اور نتیجتاً معاشی استحکام کی راہ ہموار کی جا سکے. تو یہ جناب اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے. اچھا جی، ایک اور ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے اور وہ ہے جناب فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. اور اس میں بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ یہ لکھا گیا بیرسٹر گوہر صاحب کو جو چیئرمین PTI ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے. اور اس کے تقریباً کوئی 35 لاکھ اس کے فالوورز ہیں. اور اس میں کہا گیا جی ضروری اعلان، فواد چودھری کا تحریک انصاف سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ وہ ترجمان ہے عمران خان کا فیصلہ. اڈیالہ جیل میں آج بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب سے ہمارے وکلاء کی ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال، پارٹی امور اور آئندہ کے لائے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے بعد بانی چیئرمین PTI عمران خان نے جماعتی سرگرمیوں اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بذریعہ وکلاء آج خصوصی احکامات دیے اور جماعت سے علیحدگی کا اعلان کرنے والے فواد چودھری سے اعلانیہ لا تعلقی کے اظہار کی ہدایت دی. چنانچہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق PTI فواد چودھری سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ فواد چودھری کا پاکستان تحریک انصاف سے ہرگز کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ میڈیا، سوشل میڈیا اور TV ٹاک شوز پر PTI کی نمائندگی کرنے یا PTI کی اماں پر بیانیہ بنانے یا اپنی کسی رائے کو PTI کے موقف کے طور پر پیش کرنے کے مجاز ہیں. بیرسٹر گوہر علی خان، چیئرمین PTI. یہ بیسکلی بیان جو ہے جاری کیا گیا. اب اس پہ فواد چودھری صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ جو موجودہ قیادت ہے جس میں بیرسٹر گوہر کی بھی وہ بات کرے تو انہوں نے کہا ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ اس قسم کے اعلانات کریں یا یہ بات کریں. اور انہوں نے کہا کہ اس کو میں سیریسلی لیتا ہی نہیں ہوں. لیکن ظاہری بات ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ جو ہدایت دے رہے ہیں یہ ایم ہی نہیں آئی ہوگی، اس کو ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے. بلکہ فواد چودھری صاحب کے تو اپنے بھائی فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ وکالت بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی وکیل ہیں، تو وہ ان سے کنفرم کر لیں کہ جناب کیا آپ نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں بات کی ہے یا نہیں کی. دیکھیے اب لب لباب جو ہے نا ساری بات کا وہ یہ ہے کہ موجودہ جو PTI کی قیادت ہے وہ اس سے فواد چودھری صاحب بالکل بھی قریب نہیں ہیں، بہت دور ہیں. بلکہ موجودہ قیادت فواد چودھری صاحب سے بھی بہت نفرت کرتی ہے، بہت برا بھلا سمجھتی ہے انہیں.
تو وہ تو کسی طور پہ بھی نہیں چاہیں گے کہ فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں، پی ٹی آئی کے اندر واپس آئیں، بلکہ ان کی جو اہلیہ ہیں ہبہ فواد چودھری وہ بھی احتجاج وغیرہ کے اندر وہ جاتی رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی پھر بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بیسکلی اصل لڑائی جھگڑا جو ہے وہ یہی ہے. فواد چوہی صاحب نے بائی دا وے ریسنٹلی وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی فیور میں بات ضرور کرتے ہیں، لیکن کہیں پہ یہ کلیم نہیں کیا کہ جناب میں پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں. وہ کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں نے جانا کدھر ہے، میں تو ہوں ہی پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن پی ٹی آئی کی نمائندگی کبھی نہیں انہوں نے کی. مطلب ٹاک شوز میں جا کے کبھی بھی کوئی ان کو یہی نہیں کہتا کہ فواد چودھری پی ٹی آئی، یہ نہیں کہتا. لیکن پھر بھی یہ بیان جو ہے وہ جاری کروایا گیا. تو یہ بیسکلی آپس میں یہ ٹسل جو ہے چل رہی ہے. فواد چوہی صاحب نے جو ہے وہ ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے اسی سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے سے کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ شہیدوں کا مذاق اڑانے اور پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کیمپین سے ہے. یہ تمام لوگ تحریک انصاف کی اس مخصوص لابی سے تعلق رکھتے ہیں جو عمران خان کو جیل میں قید رکھ کر سیاست اور پیسے میں کھیل رہے ہیں. تحریک انصاف کو ان کے اثر سے باہر آنا ہوگا اور عمران خان کی رہائی تبھی ممکن ہے. اوورسیز پاکستان سے آپریٹ ہونے والے وہ اکاؤنٹ جو علیحدگی پسند اور پاکستان دشمن لوگ چلا رہے ہیں ان سے قطع تعلق لازم ہے. تحریک انصاف کی نومولد قیادت جو عمران خان کو جیل میں رکھنے کی سازش میں ملوث ہے اور مائنس عمران فارمولہ چلا رہی ہے، اس کی تبدیلی ناگزیر ہے. یہ جدوجہد اب اگلے مرحلے میں داخل ہوگی اور عمران خان سے اگلی ملاقات میں کمپرومائز قیادت کی تبدیلی کا میں مطالبہ کروں گا. یو سی واٹس ہیپننگ. اچھا، اب ان کا فواد چوہی صاحب کا بیسکلی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو مامے بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، خاص طور پہ جو باہر سے بیٹھ کے ویلاگس کرتے ہیں، اور وہ صرف بیسکلی اپنے ویلاگس، بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک میں بتاتا ہوں. ہم نے نوٹ کیا، ہم نے ایکچولی اس کو بڑا آبزرو کیا کہ پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ بنانے والے باہر جو بیٹھے ہوئے یوٹیوبرس ہیں، ان کی اگر ایک یا دو ویڈیوز کے اندر اگر ویوز ان کے گرنا شروع ہو جائے نا، یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک بتا رہا ہوں جس کو ہم نے بڑا غور سے آبزرو کیا. بلکہ خاص طور پہ ایک صاحب ہیں، وہ تو امریکہ میں بیٹھ کے ویلاگس بناتے ہیں، میں شہباز گل کی بات نہیں کر رہا، ایک اور صاحب ہیں. تو وہ یہ کرتے ہیں، 2 یا 3 ویڈیوز اگر ان کی نہ چلیں نا، کم ویوز آئیں، تو جو چوتھی تصویر ہوتی ہے نا، جو تھمبنیل ہوتا ہے، وہ عام طور پہ جنرل عاصم منیر، عام طور پہ آرمی کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، فوج کے جنرل عاصم منیر ختم ہو گئے، فارغ ہو گئے، جنرلوں نے یہ کہہ دیا، جبکہ ککھ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی سٹوری، کوئی کچھ نہیں ہے، ایم ہی خیالی پلاؤ بیٹھ کے دماغ میں بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ وہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. یہ فواد چوہی صاحب جس چیز کی بات کر رہے ہیں نا، بیسکلی وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باہر والے بیٹھے ہوئے نا، ان کو صرف اور صرف اپنے ویوز سے غرض ہے، یہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، شوئنگ دیم سیلوز ایز ویری پرو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے، یہ جو کانٹینٹ بن رہا ہے، جو بار بار کانٹینٹ اور ٹویٹس جو بن رہی ہیں، اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیٹل ہونے چاہیے، ٹھیک ہونے چاہیے، وہ اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی لیے شیر افضل مروت نے بھی یہ بات کی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس سے پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے. ایون تو مجھے یہ پتہ لگا، آئی مائٹ بی رانگ، لیکن میں نے شاید کہیں پہ پڑھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب وہ اکاؤنٹ کسی صورت یہاں پہ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ آئے گا تو اسے چلانے والا جو ہے وہ اغوا ہو جائے گا. یہ ان کا خیال ہے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ پاکستان تحریک انصاف، یہ اگر اسی طرح ہی چلتا رہے گا تو کسی صورت چیزیں نہیں ریزالو ہوں گی، کسی صورت. اور میرے خیال میں فواد چوہی صاحب جو ہے بڑی ایک پریگمیٹک، ریئلسٹک اپروچ وہ لے رہے ہیں کہ اگر تو آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ اس طرح قطعی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کو ان باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا پڑے گا، اور موسٹ پرابلی شاید یہ ابھی جب مذاکرات اگر شروع ہوئے، اللہ کرے شروع ہو جائیں، تاکہ میں تو ہمیشہ اس حق میں ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ ریزالو ہونی چاہیے، تو یہ ڈیفینیٹلی اس کا تذکرہ آئے گا کہ جناب ان لوگوں سے آپ کو اپنے آپ کو اظہار لا تعلقی کرنا پڑے گا. ایون دو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، مجھے یاد ہے اسد کیسر صاحب نے، یہ جو عادل راجہ اور اس قسم کے لوگ ہیں، ان سے اظہار، اور وہ جو میرے خیال میں مہدی صاحب ہیں، ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹنٹ کیا ہے. لیکن دیر آر ادرز آلسو، صرف یہ دو نہیں ہیں، اور بھی ہیں جن سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کرنے کی ان کو ضرورت ہے. یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی اور فواد چوہی صاحب کے درمیان. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر، اور وہ یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون سندھ کے سینئر رہنما رانا احسان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. کراچی میں وقار مہدی اور ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جناب میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں. ایک ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات پر مزید کچھ لوگوں کے فیصلے 1-2 دن میں ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ان میں شامل ہے.
انہوں نے کہا کہ ان کیسز کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ بیک چینل رابطے برقرار ہیں. پی ٹی آئی کو مشورہ ہے کہ ڈیڈ لائن اور وارننگ دینا چھوڑ دیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.